السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنگ دستی دور ہو جائے گی، رشتوں کی بندش ختم ہو جائے گی اور رزق کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ اولاد نافرمان فرمانبردار ہو جائے گی، بیوی بچے فرمانبردار ہو جائیں گے، گھر میں کاروبار میں جو بندشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، رشتہ دار آپ سے محبت کرنے لگیں گے، جادو سحر جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک۔ آج جمعۃ مبارک ہے اور اس کے اندر مختلف لوگوں نے 6 سوالات کیے ہیں اور 6 لوگوں نے اپنی اپنی پریشانی بیان کی ہیں اور اس کے لیے وظیفہ طلب کیا ہے۔ پہلے آدمی نے جو سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ جی میں تنگ دست ہوں، تنگ دستی ہے اور بہرحال کوشش کرنے کے باوجود میرا ہاتھ بالکل تنگ رہتا ہے، پریشان رہتا ہوں، مالی پریشانی رہتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اور دوسرے صاحب ہیں جو یہاں سامنے موجود ہیں، انہوں نے پوچھا کہ رشتوں میں بندش ہے، میں اپنے بچوں کے رشتہ کرنے کی 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو بھی رشتہ آتا ہے اور رشتہ مانگنے والے آتے ہیں تو وہ گھر سے ہو کر چلے جاتے ہیں، واپس نہیں لوٹتے۔ ہماری بچوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں، اوور ایج ہو رہی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، اس کے لیے کوئی آپ وظیفہ ایسا بتائیں کہ جس سے یہ بندش ختم ہو جائے اور ہماری بچیوں کے رشتے ہو جائیں۔ اور تیسرے صاحب نے جو سوال ہم سے پوچھا وہ یہ کہ اولاد جوان ہو گئی ہے اور نافرمان ہے، کوئی بات ہماری سننے کو تیار نہیں ہے، جب بھی ہم بات نصیحت کرتے ہیں تو آگے سے وہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی جو ان کی ماں ہیں یعنی کہ میری بیوی ہے وہ بھی اپنے بچوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اور چوتھے آدمی نے سوال کیا کہ گھر اور بار کے اندر، گھر میں اور کاروبار کے اندر بندش ہے، میں صبح سے شام تک جو ہے شاپ کھول کر بیٹھا رہتا ہوں اور گاہک آتے ہیں لیکن اچھا مال بھی رکھا ہوا ہے، کم ریٹ پر دینے کو تیار ہوں، اخلاق سے پیش آتا ہوں، لیکن اس کے باوجود گاہک آتا ہے، مال دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے اور ساتھ والی دکان سے وہ مال خرید لیتا ہے، مہنگا خرید لیتا ہے، کوالٹی وائز بھی وہ میری مال سے جو ہے گھٹیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے خرید لیتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی آپ وظیفہ بتائیں۔ اور 5واں آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ رشتہ دار جو ہے مجھ سے ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں میں سے کوئی آدمی بھی میرے ساتھ میٹھے انداز میں بات کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ میں ان کی خوشامد کرتا ہوں، کبھی کسی کو میں نے تکلیف نہیں دی، پریشان نہیں کیا، نقصان نہیں کیا، اور ان کی ہر خوشی غمی میں پیش رہتا ہوں، اس کے باوجود بھی رشتہ دار مجھ سے ٹوٹے سے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور چھٹا آدمی ہے جو کیا سوال کیا انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرے گھر پہ جادو ہے، جادو سحر ہے، میں نے کئی لوگوں سے اس کا علاج کروایا لیکن اس کے باوجود یہ جادو ختم نہیں ہوا، کچھ دن کے لیے جو ہے نا چھٹکارا مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ویسے کہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو حضرائے کرام اس کے لیے آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اور 6 لوگ ہیں تو 6 لوگوں کے لیے الگ الگ سوال ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ یہ وظیفہ 6 ہی لوگوں کے لیے پہ کام کرے، تھوڑا سا طریقہ مختلف ہو۔ تو آپ سماعت فرما لیں کہ جو تنگ دست ہیں وہ اس میں یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پابندی سے پڑھیں، اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر ہر نماز کے بعد، بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ آپ جو ہے نا
یا لطیفو یا ودودو کا ورد کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ اس کا ورد نہیں کر سکتے تو 3 نمازوں پر تو ہر صورت میں آپ کو پابندی سے یہ ورد کرنا ہے، فجر کی نماز، مغرب اور عشاء۔ ان 3 نمازوں کے بعد آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یا لطیفو یا ودودو یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ ورد کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں گے، اور یہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے کوئی حسب توفیق صدقہ کر لینا ہے، اور آپ اس کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ 15 دن کے اندر ہی اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، تنگ دستی مفتلسی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک غیبی خزانوں سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ باقی سوال نمبر 2 کا جواب یہ ہے کہ جن کی بچیوں کے یا بہنوں کے رشتوں میں مسئلہ ہے، بندش ہوئی ہے، تو وہ 327 مرتبہ فجر سے پہلے یعنی نماز تہجد کے وقت اٹھ کر کے آپ پاک صاف کپڑے پہنیں، وضو کریں اور 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت جتنی توفیق ہے، اور 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے کے بعد اسی طرح یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو 327 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ یاد رکھنا کہ الیکٹرانک جو ہے وہ جو آج کل گھڑی آئی ہوئی ہے اس پر آپ نے نہیں پڑھنا، اس میں تعداد آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جو دانوں والی تسبیح وہ لے لیں اور 327 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو آپ نے بھی یہ شروع کرنے سے پہلے کوئی صدقہ وغیرہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ابھی 41 دن مکمل نہیں ہوں گے کہ اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے، یہ بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی بچی ہیں یا بہنیں ہیں یا بیٹی ہیں جو بھی ہیں، اللہ پاک ان کے رشتوں کا بندوبست کر دے گا۔ اور یہ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تنگ دستی والا اور رشتوں کی بندشی دونوں، یہ سب لوگ کیا کریں گے کہ پانی کو دم کریں گے، دم کرنے کے بعد پانی خود بھی پئیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں گے، اور بندش والے جو ہیں یہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پانی کا چھڑکاؤ کریں گے۔ اسی طرح کا جو اولاد جن کی نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، یہ 5 نماز میں یا لطیفو یا ودودو شروع اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں اول اور آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ، اور درمیان میں 101 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو کا ہر نماز کے بعد ذکر کریں۔ میٹھی چیز پر دم کر دیں یا کسی پانی وغیرہ پہ دم کر کے اپنے بیوی بچوں کو آپ یہ پانی جو ہے نا وہ پلائیں۔ انشاءاللہ چاندی دنوں کے اندر آپ کے بچے نافرمانی چھوڑ دیں گے، آپ کا فرما بردار ہو جائیں گے، اور ان کی جو والدہ یعنی کہ آپ کی جو بیوی ہیں وہ بھی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے گھر اور مال کی بندش۔ تو آپ بھی اول اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 101 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، یہ آپ اس کا ذکر کریں اور پانی کو دم کر لیں۔ 5 نمازیں میں ایسا ہوگا، اور وہ پانی خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کریں، اور اپنی دکان کے چاروں کونوں میں جا کر کے بھی چھڑکاؤ کرنا ہے، اور دروازہ ہے دکان کے باہر بھی چھڑکاؤ کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خود ہی جو ہے نا وہ گاہک آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے خریداری بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اچھے طریقے سے آپ کو پیش بھی آئیں گے۔ جب اللہ پاک مہربانی فرما دیں تو پھر کچھ صدقہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اس طرح 5واں سوال ہے کہ رشتہ دار جو ہے وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں وغیرہ، جو کیا گیا وہ 113 مرتبہ آپ نے 113 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 113 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو کا ذکر کر کے آپ نے اپنے آپ کو دم کرنا ہے، اللہ سے دعائے خیر کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے رشتہ دار وغیرہ جو ہے آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور نمبر 6 جادو سحر۔ ہاں بھائی، اگر آپ پر واقعی جادو سحر ہے تو آپ اس کو 327 مرتبہ یعنی کہ 327 مرتبہ آپ صبح اٹھیں گے نماز تہجد کے ٹائم، اور پاک اور صاف کپڑے پہن کے، اور نماز تہجد 2 رکعت 3 4 رکعت 6 رکعت جتنی بھی آپ کو توفیق ہے پڑھنے کی آپ سہولت سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے کے بعد
अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 327 मरतबा या लतीफ़ो या वदूदो या लतीफ़ो या वदूदो का आप ज़िक्र करेंगे। और फिर पानी को आपने दम करना है और अपने आप पर भी फूंक मारनी है और फिर अल्लाह से गड़गड़ा के आपने दुआ करनी है। फिर हर नमाज के बाद आपने 127 मरतबा इसको या लतीफ़ो या वदूदो का आपने ज़िक्र करना है। ये 41 दिन का है और 41 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ये जो है जादू सर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने इसको कंटिन्यू रखना है ताकि कोई दोबारा आदमी आप पर जादू वगैरह ना कर सके। आप यकीन करें कि जिस आदमी ने भी जादू वगैरह आप पर किया होगा ये जादू उसी की तरफ लौट जाएगा, या तो वो बंदा ठीक हो जाएगा, यानी कि अल्लाह पाक उसको हदायत अता फरमा देंगे, ठीक हो जाएगा। अगर उसको हदायत उसके नसीब में नहीं है तो आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे उसकी तबाही और बर्बादी को। या फिर अगर कोई आदमी ऐसा है कि लड़का और लड़की आपस में राज़ी हैं और या वालिदैन, आप दोनों के वालिदैन भी राज़ी हैं और आपस में रिश्ता करना चाहते हैं, तो कुछ मसले मसाइल अंदर आ गए हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो 327 मरतबा नमाज़ तहज्जुद में के बाद जो है ये अव्वल व आखिर 7 मरतबा या लतीफ़ो या वदूदो का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। और हर नमाज के बाद जो है वो 127 मरतबा इसका ज़िक्र करके अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ये ऐसा वज़ाइफ़ हैं आज़मूदा, हमने सैकड़ों लोगों को ये वज़ाइफ़ बताए और इंशाअल्लाह कोई एक आदमी ने भी आकर ये नहीं बताया कि अल्लाह ने हमें इसका रिज़ल्ट नहीं दिया। लेकिन याद रखें कि वो तमाम लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको इसकी इजाज़त है, वो कर सकते हैं। और हमारे वज़ाइफ़ को अगर आपने गलत तरीके से करने की कोशिश की तो फिर हम आपको बता रहे हैं कि अपने नुकसान के आप ख़ुद ही ज़िम्मेदार होंगे। आप सही काम के लिए आप इसको कर सकते हैं जो शरन जायज़ हो, इखलाकन ठीक हो। अगर आप इसको गलत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने नुकसान के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। अगर जायज़ काम के लिए आप कर रहे हैं तो अगर आपको नुकसान हुआ तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। आप इसको करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अब हम देखते हैं कि आप कितने जो है वो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं और कितने लोग हैं जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या कमेंट्स में। और जब कोई आपकी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को वजीफ़ा पढ़ने के बाद फ़ायदा हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में आकर हमें बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।